السلام علیکم محترم ناظرین، وقف ترمیماتی بل، ایک ضلع کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بل کے ذریعے حکومت وقف کی نئی تعریف کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر پابند رہا ہو وہی اپنی جائیداد کو وقف کر سکتا ہے۔ ترمیمات میں حکومت یہ بھی طے کر رہی ہے کہ وقف کی جائیداد میں ہونے والی آمدنی کہاں خرچ ہوگی۔ ڈاکٹر ظفر اسلام خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ مودی حکومت جلد ہی پارلیمنٹ میں وقف سے متعلق 2 بل پیش کرنے والی ہے۔ ایک کے ذریعے وقف ایکٹ 1923 کو کینسل کیا جائے گا اور دوسرے کے ذریعے وقف ایکٹ 1995 میں تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ یہ تبدیلیاں اتنی خطرناک ہے کہ اب ایک ضلع کلیکٹر فیصلہ کرے گا کون جائیداد وقف ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نئے بل لانے میں حکومت وہی روش اپنا رہی ہے جو پہلے کرتی آئی ہے، یعنی اصحاب معاملہ مسلم سماج سے کوئی مشورہ کیے بغیر یہ نیا قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک بنیادی اور اہم مسئلہ پر متعلقہ سماج سے بات کرنے کی حکومت نے ضرورت نہیں سمجھی۔ اس بل کے ذریعے حکومت وقف کی نئی تعریف کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر پابند رہا ہو وہی اپنی جائیداد کو وقف کر سکتا ہے۔ ترمیمات میں حکومت یہ بھی طے کر رہی ہے کہ وقف کی جائیداد میں ہونے والی آمدنی کہاں خرچ ہوگی۔ یہ دونوں باتیں اسلامی قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اسلامی قانون کے تحت کوئی بھی یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اپنی جائیداد وقف کر سکتا ہے اور وقف کی آمدنی صرف اسی مدد میں صرف کی جا سکتی ہے جسے وقف کرنے والے واقف نے طے کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نئی ترمیمات نے یہ راستہ بھی کھول دیا کہ وقف کونسل ریاستی وقف بورڈوں کے ممبران غیر مسلم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف جائیدادوں کو اب غیر مسلم ایڈمنسٹریٹر چلائیں گے۔ مجموعی طور پر نئی ترمیمات کی منظوری ہونے پر ایک کلیکٹر راج وجود میں آئے گا جو فیصلہ کرے گا کون جائیداد وقف ہے اور کون نہیں۔ وقف ٹرائبونل کے فیصلے بھی آخری نہیں ہوں گے، جبکہ ملکیت کے سلسلے میں کلیکٹر کا فیصلہ آخری ہوگا۔ سابق صدر دہلی اقلیتی کمیشن نے کہا کہ نئی ترمیمات سے یہ نئی ریت بھی پکی ہو رہی ہے کہ حکومت اہم اسلامی معاملات میں مسلم سماج کا مشورہ نہیں کرے گی۔ یہ ریت طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں 2019 کے بل سے شروع ہوئی تھی، جب ایک وزیر نے پارلیمنٹ میں فخریہ اعلان کیا تھا کہ اس سلسلے میں مسلم سماج سے بات نہیں کی گئی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے اور جلد ہی وہ مرحلہ آئے گا جب مرکزی پارلیمنٹ میں بھی مسلم سماج سے مشورہ کیے بغیر ایک بل لا کر مرکزی یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا۔ نئی ترمیمات نے ریاستی حکومتوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ جسے چاہے وقف بورڈ کا ممبر بنائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ممبر مسلمان بھی ہو۔ اسی طرح موجودہ ترمیمات کے ذریعے متولی کی واقف کے ذریعے زبانی تعین کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ زبانی طور سے کوئی جائیداد وقف نہیں کی جا سکے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے مسلم علماء کا یہ حق چھین لیا گیا ہے کہ وہ وقف کے بارے میں اسلامی قانون کی تعین و تشریح کرے۔ اسی کے ساتھ وقف چلانے کی ذمہ داری بھی غیر مسلمین کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے جو کہ مذہبی سماجوں کے اس حق کی پامالی کرتا ہے وہ اپنے اوقاف کو اپنی مذہبی قانون کے مطابق چلائے۔ حکومت کو اس خطرناک راستے پر چلنے سے گریز کرنا چاہیے اور اس اہم مسئلے پر مسلم علماء اور بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بات کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔